بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید 23ویں پارے سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایام حج اور حج کے مہینے کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم نے گزشتہ جمعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا کچھ حصہ عرض کیا، اور یہ عرض کیا کہ اس زمین پر بہت بڑی حکومت کا مالک بلا شرکت غیر حکمراں نمرود سے آپ کی مٹبھیڑ ہوئی، اور ایک مکالمہ نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی اور اس کی وحدانیت پر ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دلائل سے اسے زیر کر دیا، اور حق سورج کی طرح روشن ہو گیا اور باطل بغنے جھانکنے لگ گیا. حق پر ڈٹنے والے، حق کا اعلان کرنے والوں کو بڑی صعوبتیں اور بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا. وہی پریشانیاں ابراہیم علیہ السلام نے بھی اٹھائیں. آج جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ابھی ہم 2-4 دن کے بعد عید الاضحیٰ منائیں، اور دنیا بھر کے مسلمان تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی لقاء کے لیے قربانی پیش کریں. اور یہ قربانی ہمارا کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس واقعے کا پس منظر اور یہ واقعہ کیا تھا، کیا معاملہ ہوا کہ اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو واجب کر دیا، یہ بیان کرنا مراد. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں بھی جب کوئی کسی کو منصب دیا جائے، کوئی سند دی جائے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ بغیر کسی امتحان کے اسے کوئی سند دے دی جائے، بلکہ اس سے امتحان لیا جاتا. جو آدمی جس کلاس کا اس سے امتحان بھی اسی کلاس کا لیا جاتا. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ امتحان تو ہو میٹرک کا، اس سے بی اے کے سوالات کیے جائیں، ایسا نہیں ہوتا. جیسا منصب ویسا امتحان. چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا منصب بہت ہی بلند اور بالا ہوتا، اس لیے ان سے امتحان بھی اسی قسم کا لیا جاتا کہ جیسا ان کا منصب. اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں کہ رب کریم نے بے انتہا صاف نہایت دشوار ان سے امتحان لیے، اس لیے کہ منصب بھی ان کا بہت بڑا. خود حضور علیہ السلام کی سری حدیث اس پر موجود ہے کہ اللہ کے راستے میں ہر نبی ستایا گیا، ہر نبی کو ستایا گیا، اور حضور فرماتے میں اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ ستایا گیا، اس لیے کہ حضور کا منصب تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے اعلیٰ و ارفع. اب ابراہیم علیہ السلام سے جو امتحانات لیے گئے، انہیں کون سا منصب تفویض کیا جانے والا، وہ کون سے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فائز کرنے والا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں امتحان لینے سے پہلے یہ بشارت دی، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں ساری کائنات کا امام بنانے والے. اب چونکہ وہ ساری کائنات کے امام، تو ان سے امتحان بھی اسی جیسا لیا گیا جیسا ان کا منصب ہے. ہم گفتگو مکمل کرنے کے لیے ایک مختصر خاکہ کہ ان سے کیا امتحان لیے گئے. ابراہیم علیہ السلام سے ایک امتحان تو یہ لیا گیا کہ ایک فرشتہ حالت فقر میں ان کے پاس آئے، اور آنے کے بعد اس نے دستے سوال دراز کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر اور تحلیل یوں بیان کی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں گئے اور اپنے مال کا 1/4 حصہ اس کو دے دی، مگر وہ پھر نہیں ٹلا. پھر اس نے اللہ کی حمد و ثنا، آدھا مال اسے دے دیا، پھر بھی وہ نہیں ٹلا. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جو یہ امتحان، گھر کا سارا مال اسے دے دیا. جب یہ مال اسے دے دیا
تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا مال کا امتحان تھا۔ اب دیکھیے آدمی کے لیے اپنے شہر اپنا قریہ جس میں وہ برسہ برس سے رہتا ہے اسے چھوڑنا اور ہجرت کر جانا یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان۔ اپنے شہر اپنے قریب سے کسے محبت نہیں ہوتی؟ آپ اندازہ لگائیے، غیر منقسم ہندوستان، پھر اس کے بعد پاکستان کا بننا، بھائی 53-54 سال ہو گئے، لیکن آج بھی لوگوں کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے دہلی، بھوپالی۔ یہ کیوں لکھا ہوا؟ وہاں وہ پیدا ہوئے تو ایک وطن کی محبت ایسی کہ وہ آدمی کو اپنی جانب مائل کرتی۔ ابراہیم علیہ السلام سے پھر امتحان یہ ہوا کہ وہ نمرود سے جب نبرد آزما ہوئے تو انہیں اپنا شہر چھوڑنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا شہر چھوڑ کر نمرود کے شکنجے سے نکلنے کے لیے انہوں نے اپنا شہر چھوڑ دیا۔ تفسیر کا ماخذ اور اس کا اثر یہ ہے کہ یہ سارا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عراق کا تھا، اور جہاں آپ رہتے تھے اس شہر کا نام بابل تھا۔ آج بھی عراق اور بغداد میں جیسے ہمارے یہاں منجو دارو وغیرہ قسم کی چیزیں، آج بھی انہوں نے شہر بابل جو تھا بہت قدیم، اس کی فصیل کھینچ کر جو اس کے نشانات ہیں ان کو ابھی تک انہوں نے برقرار رکھا، جو صدیوں ہزاروں سال پرانے نشانات ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یا نمرود کے زمانے میں یہ گویا شہر کیسا ہوگا، اور اس کو ہم نے بھی دیکھا۔ وہیں وہ کنواں بھی بتایا جاتا ہے کہ جس میں فرشتے لٹکے ہوئے، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے، ہاروت اور ماروت، وہیں وہ کنواں بھی بتایا جاتا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے امتحان ان کے شہر کے چھوڑنے کا لیا گیا تو وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر بھی چلے۔ واقعات بڑے طویل ہیں۔ اتنا کٹھن امتحان ان سے عراق میں لیا گیا کہ انہیں آگ میں جھونک دیا گیا۔ آگ میں جھونکنے کے بعد جب وہ صحیح سلامت برآمد ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے شہر کو چھوڑ دیا۔ آپ عراق سے بابل منتقل ہو گئے، اپنے شہر کو چھوڑ دیا۔ تو عراق سے آپ بابل سے اب آپ شام منتقل ہو گئے۔ شام جب پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں، ایک حضرت سارہ، ایک حضرت ہاجرہ۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے چند سال بڑے۔ حضرت سارہ سے جو اولاد تھی وہ اسحاق علیہ السلام، یہ اسحاق علیہ السلام چند سال اسماعیل علیہ السلام سے چھوٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہتے ہیں کہ 99 برس کی عمر تھی، اور کہا جاتا ہے کہ 80 برس کی عمر تھی۔ انہوں نے رب کریم کے دربار میں اپنا باغی اور اپنا مددگار دعا کر کے مانگا ہے، من الصالحین، اے اللہ تبارک و تعالی مجھے ایک صالح اور ایک بہترین بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے بشارت دے دی کہ ہم ایک بہت ہی حلیم تباہ تمہیں بیٹا دینے والے۔ کہتے ہیں 80 برس یا اس سے زائد برس کی عمر میں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ آپ ذرا غور کیجیے، ذرا سا ہٹ کر جو آدمی کا اپنا ایک ذاتی جو جذبات ہیں، 90 برس یا 80 برس میں جو اولاد پیدا ہو تو آدمی کو کتنی محبت اس سے ہوگی، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ اب یہ دونوں آپ کی زوجہ اور دونوں اولاد شام میں۔ اب دیکھیے جو امتحان ہو رہے ہیں، پوری کتابیں تفسیریں پڑھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ سوال بھی نہیں کیا کہ مولا یہ امتحان کیوں لیا جا رہا۔ وہ جانتے کہ انی جاعلک للناس اماما، رب کریم ایک منصب مجھے عطا فرمانے والا، اور یہ امتحان مجھ سے لیے جا رہے۔ اچانک شام میں رہتے ہوئے حکم آیا، اے ابراہیم اپنے ایک زن ایک فرزند کو لے کر مکہ جاؤ، اور وہاں جا کر چٹیل میدان میں اپنے بیٹے اپنی بیوی کو چھوڑ آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے مولا وہاں اس جنگل میں کیا حکمت ہوگی؟ نہیں، کوئی سوال نہیں، سیدھے حضرت ہاجرہ کو لیا اور حضرت اسماعیل ان کو لے کر کے ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ جہاں آج آباد یہاں تشریف لے گئے۔ تو تفسیر میں ہے کہ جہاں آپ نے زن اور فرزند کو چھوڑا وہاں ایک درخت تھا، چٹیل میدان، اس درخت کے قریب دونوں کو بٹھا دیا۔ دونوں کو بٹھانے کے بعد ان کے پاس کیا تھا؟ مشکیزہ، اس میں کچھ پانی تھا اور کچھ کھجور۔ بس یہ دونوں کو چھوڑ کر جب وہاں سے چلے تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ان کے پیچھے دوڑی۔ کہا ابراہیم یہاں تم کس کے سپرد کر کے جا رہے، کیا معاملہ ہے، یہاں چھوڑنے میں کیا حکمت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب اس کا نہیں دیا۔ تفسیر کبیر اور دیگر معتبر تفاسیر میں یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ نے
بہت سوالات کیے، جب ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا تو ایک روایت میں ہے کہ خود حضرت ہاجرہ نے پوچھا، ابراہیم یہ بتاؤ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ میرے رب کا حکم۔ پھر حضرت ہاجرہ نے کہا اب تم چلے جاؤ، اب ہمیں کوئی غم اور کسی قسم کا حزن نہیں۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ ابراہیم چکیل میدان میں کس کے سپرد کر کے جا رہا؟ انہوں نے کہا میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ کہا ابراہیم اب چلے جاؤ، جس کے سپرد تم کر کے جا رہے ہو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام چلے، چلنے کے بعد کافی دور دیکھا کہ ابھی کوئی ان کا پیچھا تو نہیں کر رہا، ہاجرہ کہیں آ تو نہیں رہی۔ حضرت ہاجرہ کو دیکھا کہ وہ اب رک گئی اپنے ٹھکانے اور بغیر اس کی حکمت پوچھ اپنے رب سے شام چلے گئے۔ بعض معتبر تفصیل یہ بھی ہے کہ آپ براق پر سوار ہو کر آتے، بعض میں یہ ہے کہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر آتے، غرض یہ کہ ان کو چھوڑ کر چلے۔ یہاں کا حال بڑا طویل، ابن کثیر وغیرہ نے بہت کچھ لکھا۔ حضرت ہاجرہ اپنے بچے سے دل بہلاتی رہی، کھجور کھاتی رہی، جو پانی تھا وہ پیتی رہی، اس بچے کو پلاتی رہی اور دودھ پر بچے کا اکتفا۔ اب جب بھوک بڑھی، کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا اور دودھ بھی پیدا نہیں ہوا، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑنی شروع کر دی، یہاں تک کہ حضرت ہاجرہ جو تھی وہ کھڑی ہو گئی۔ بچی کی پیاس بجھانے کے لیے چاروں طرف دیکھا، یہ واقعہ بڑا طویل ہے، کسی ہمیں سے عنوان بنا کر عرض کریں گے، اور دیکھ کر پھر اپنا ہمدم، اپنا مونس، اپنا مددگار تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ تو اس زمانے میں دو پہاڑ، ایک کا نام صفا، ایک کا نام مروہ، اور قرآن مجید فرقان حمید کے متن میں ان پہاڑوں کا ذکر موجود، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ صفا پر چڑھی، صفا پر چڑھنے کے بعد ادھر ادھر دیکھا تو کسی کو اپنا ہمدم نہیں پایا۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھا کہ اب صفا سے مروہ پر جانا ہے، نشیبی علاقہ ہے، تو بچہ کچھ دیر نظروں سے اوجھل ہو جائے، تو آپ نے کیا کیا کہ نشیبی علاقہ دوڑ کر کے عبور کیا اور صفا سے مروہ پر جب چڑھی اور ادھر ادھر جب کسی کو دیکھا کسی کو نہیں پایا، یہی وہ صفا مروہ کی دوڑ تھی جس کو ہم صحیح کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندی کی ادا ایسی پسند آئی کہ ہر عمرہ کرنے والے، ہر حاجی کرنے والے پر صفا اور مروہ کی صحیح کرنا واجب ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ صفا اور مروہ پر دوڑنا یعنی صحیح کرنا یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک عمرے کے واجبات میں سے ہے اور حج کے بھی واجبات میں سے ہے۔ پھر کیا ہوا، مایوس ہو کر جب اپنے لڑکی کی طرف آئیں، ایک شخص کو دیکھا حسین اور جمیل، اس شخص نے پوچھا ہاجرہ تم کون؟ کہا میں ابراہیم کی زوجہ ہوں۔ کہا یہاں ابراہیم تمہیں کس کے سپرد کر گئے؟ کہا میں نے یہی سوال ابراہیم علیہ السلام سے کیا، انہوں نے کہا میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ جو شخص آیا تھا انہوں نے کہا بے فکر رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے سائل سے کچھ ہمارا معاملہ بھی حل ہوگا۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو کہ بچہ پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہا؟ تو ایک روایت میں ہے کہ جبریل امی تھے وہ آنے والے، انہوں نے ٹھوکر ماری تو زمین میں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے، جب چشمہ پھوٹا تو حضرت ہاجرہ نے اپنی اس قدیمی زبان میں ایک منڈیر بنا کر کے، جو کیچڑ پیدا ہوتا ہے پانی جب مٹی میں چلا جائے، اس کیچڑ سے ایک منڈیر اٹھائی اور کہا زمزم زمزم، ٹھہر جا ٹھہر جا، سمجھا سمجھا۔ ایک صریح حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم نہ کہتی تو آج وہ ایک بہت بڑا سمندر ہوتا یا بہت بڑا سیلاب یا ایک چشمہ ہوتا۔ انہوں نے اس کو محدود کر دیا۔ اب کیا ہوا، جب انہوں نے وہ پانی پیا تو پانی پینا تھا کہ دودھ بھی جاری ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پلانے کے بعد ان کا سارا وہ سلسلہ بھی دور ہو گیا۔ ایک طویل واقعہ جس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، مختصر یہ کہ یہی وہ آب زمزم ہے کہ جس کو دنیا کئی ہزار سال سے استعمال کر رہی ہے اور آج بھی وہ اپنی جولانی کے ساتھ رواں اور دواں
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی کو دیکھنے گاہے گاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لاتے، کبھی قیام بھی کرتے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ قیام نہیں کرتے، صرف گھوڑے پر سوار ہو کر ان سے طبیعت معلوم کر کے چلے جایا کرتے۔ اب کی مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں چند دن قیام فرمایا۔ اب آپ کا ایک بہت بڑا کٹھن امتحان اس مکہ میں لیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رکے، انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کوئی شخص یہ کہہ رہا کہ ہماری راہ میں عظیم تر قربانی دی جائے۔ حضرت ابراہیم اٹھے اور جو کچھ مال اور متا تھا وہ اللہ کے راستے میں دیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن یہی بشارت ہوئی کہ ہمارے لیے کوئی قربانی دی جائے۔ حضرت ابراہیم اٹھے علیہ الصلوۃ والسلام، جو کچھ مال اور متا ممکن تھا وہ اللہ کی راہ میں خیرات کیا۔ تیسرے دن جب سوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے عینی ہی یہ کیفیت دیکھی کہ حضرت اسماعیل کو آپ لٹائے ہوئے ہیں اور ان کے گردن پر آپ چھری چلا رہے ہیں۔ بس سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا مجھ سے تقاضا کیا اور مجھے اپنے بچے کی قربانی کرنی، اور جو سب سے پیارا بچہ 80 برس بوڑھے ہونے کے بعد جو ملا اس بچے کی قربانی چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بس یہ کہنا تھا، یہ سننا تھا، یہ دیکھنا تھا کہ صبح اٹھنے کے بعد اللہ کے حکم کی بجا آوری پر کمر بستہ ہو گئے۔ گرامی علماء اس سے استدلال کرتے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بخاری کا جب ابتدا کیا تو سب سے پہلے انہوں نے وحی کا باب رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کبھی وحی کا آنا ایسے ہوا کہ ایک مہین سی گھنٹی بجتی اور آپ متوجہ ہوتے اور اسی میں آپ کو کوئی حکم صادر فرما دیا جاتا، ایسا معاملہ۔ یا کبھی کبھی رؤیائے ثابت، سچے خواب آپ دیکھتے، خواب دیکھنے کے بعد وہی منظر آپ کے سامنے آ جاتا۔ جب آپ کی عمر شریفہ ٹھیک 40 برس کی ہو گئی تو جس کو کہا جائے وہی جنی، اس کا سلسلہ شروع ہوا اور فرشتے نے آن کر کے آپ سے کلام کیا اور رب کریم کا پیغام پہنچایا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ وحی جلی کا سلسلہ یہ شروع ہوا۔ ورنہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو سچے خواب آتے اور اس کی دلیل یہی واقعہ۔ آپ کو ابھی حکم نہیں ہوا، سچا خواب آپ نے دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد طے کر لیا کہ رب کریم کا بھی ایک اور امتحان اور میرے بچے کی قربانی جو ہے جو مجھے دینی۔ آپ نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ آج ہم جنگل میں ایک قربانی کے لیے جا رہے ہیں، بچے کو سنوارا جائے، بچے کو اچھے کپڑے پہنائے جائیں۔ بچے کو سنوار دیا گیا۔ اب لے کر جب آپ چلے قربان گاہ کی جانب تو اب کیا ہوا، ان کی عمر کیا تھی جو آیت ہم نے تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا فلما بلغ معه السعی۔ اس کا ترجمہ علماء نے یہ کیا سعی یسعی، جس کے معنی دوڑنا چلنا پھرنا، تو فلما بلغ معه السعی، جب اسماعیل علیہ السلام اتنے سنے بلوغ کو پہنچ گئے، یعنی اتنی عمر ہو گئی کہ وہ چلنے پھرنے لگ گئے۔ اس لیے بعض نے یہ قول کیا کہ آپ کی عمر قربانی کے وقت میں 7 سال، اور بعضوں نے یہ قول بھی کیا کہ آپ کی عمر 13 برس۔ 13 برس سے زائد کا کوئی قول کم سے کم ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ 7 پر بھی کئی اقوال ہیں اور 13 پر بھی کئی اقوال، اور جس کا عام معنی یہ کیا کہ جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو ایسے موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا، بچے کو لے کر چلے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ آدمی جب نیک کام کی طرف نکل جائے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کے شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن۔ وہ حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا ہاجرہ کیا معاملہ ہے، تمہارے شوہر آج اپنے نور نظر کو لے کر کہاں گئے؟ حضرت ہاجرہ نے وہی کہا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما کے سنا کہ جنگل میں کوئی قربانی کے لیے گئے۔ انہوں نے کہا ہاجرہ تم کیسی بات کرتی ہو، یہ تمہارا بیٹا ہی قربانی، اسی کو قربان کرنے گئے ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ہاجرہ نے تو بوڑھے ایک بڑھاپے کی صورت دھار کر کے ان کے پاس آیا، بہت بڑا شیخ بن کر انہوں نے کہا او بوڑھے تیری مت ماری گئی، کبھی کسی باپ نے بھی بیٹے کو ذبح کی؟ شیطان نے دیکھا کہ اب داؤ نہیں چل رہا، کہا سوچنے کی بات تو یہی ہے، اب اس کا کیا کیا جائے کہ تمہارے شوہر یہ کہتے تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ملا۔ اور حضرت ہاجرہ نے کہا جب اللہ کا حکم یہ ہے پھر تو مجھے شیطان معلوم ہوتا۔ ارے ظاہر نصیب ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ جب وہاں داؤ نہیں چلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کا وہ راستہ جہاں حاجی جاتے مینا کی جانب، اس طرف اپنے فرزند کو لے کر جا رہے ہیں، سنیا ہاتھ میں ہے، رسی بھی ہاتھ میں،
جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے پکڑا. پکڑنے کے بعد اس نے طے کیا پہلے بچے کو سمجھایا جائے. حضرت اسماعیل سے کہا صاحبزادے کہاں جا رہے؟ انہوں نے کہا قربانی کرنی. انہوں نے کہا قربانی کوئی نہیں، تمہیں قربانی، تمہارے ابا تمہیں قربان کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا او ہو، کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کیا کیا جائے، تمہارا باپ سے کہتا مجھے اللہ کو حکم یہی ملا. اسماعیل علیہ السلام جو بہت ہی صغیر سن، انہوں نے کہا اچھا جب اللہ کا حکم یہ ہے پھر تو ظاہر نصیب ہماری کہ ربی کریم ہمارے خون کو قبول فرما. وہاں بھی ہار گیا. اب اس نے کیا کیا، جب مینا کی طرف نکلے ابراہیم علیہ السلام تو سامنے آ گیا، اور آنے کے بعد معاذ اللہ ان سے کہا ابراہیم کون سے شیطانی خواب سے پیچھے لگ گئے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ قابیل نے حابیل کو ذبح کیا، اسے قتل کیا، وہ آج تک عذاب میں مبتلا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او بوڑھے تو چھوٹا، اس لیے کہ قابیل اور حابیل کا قتل ہو اس کی حسین بیوی کو حاصل کرنے کے لیے تھا، اور میرا یہ فعل اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اور اس میں کیا مماثلت ہے؟ پھر اس نے روکنے کی کوشش کی. اور ایک روایت میں ہے جس کو علامہ فخر الدین رازی نے ابن کثیر نے نقل کیا کہ حضرت جبریل امین آئے، اور آنے کے بعد کا حضور آپ زمین سے کنکری اٹھائی اور تکبیر کہہ کر اس پر دے ماری. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکری اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دے ماری. وہ وہاں سے چلا گیا. جانے کے بعد ایک جگہ انہیں پکڑا، پکڑنے کے بعد پھر روکنے کی کوشش کی، وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارے، پھر وہاں سے بھاگا. پھر اس کے بعد آخری جمرے پر وہاں کوشش کی، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اسے کنکر مارے اور وہاں سے بھی وہ بھاگ گیا. اس لیے ہماری شریعت میں ہی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شیطان کے رمی کا حکم دیا. اور جب تم عمرہ کرو، یہ گویا جب تم حج کرو تو ان مقامات پر شیطان کو کنکری مارنی ہے. اور سبحان اللہ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ جو ہم کنکر مارتے یہ بظاہر ایک ستون، ایک جگہ معین جس سے ہم کنکر مارتے، لیکن فرمایا گیا کہ فرشتے شیطان کو لا کر ان پلروں سے باندھ دیتے ہیں اور یہ کنکری شیطان کو لگتی ہے. اللہ اکبر. اور یہ جو کہا گیا کہ بھئی شیطان کو مار رہے ہو تو کنکریوں کو صاف کر لیا جائے، چھوٹی چھوٹی کنکری دی جائے، مناسب درمیانی میانہ روی، اور اس کو دھو کر کے پھر مارا جائے. صاحب شیطان کو جب مار رہے ہیں تو کنکری دھونے کی کیا ضرورت؟ اور وہاں تو منظر کچھ ایسا ہوتا، ایک سے ایک شہر کے لوگ جمع ہو رہے ہیں، کوئی جوتے مار رہا ہے، کوئی سینڈل مار رہا ہے، کوئی چپل مار رہا ہے. تو آپ دیکھیے وہاں جوتے اور چپلوں کا بھی بہت بڑا ڈھیر. اس کو علماء نے سخت منع کیا. کیوں منع کیا؟ اللہ اللہ سبحان اللہ. حدیث شریف میں آیا کہ جس کا حج اللہ مقبول فرما لے تو جو کنکری شیطان کو ماری جاتی یہ آسمان پر اٹھا لی جاتی، اور اٹھانے کے بعد جب بندے کے اعمال تولے جائیں گے تو نیکی کے پلے میں یہ کنکریاں بھی رکھی جائیں گی. اس لیے فرمایا گیا کہ جب مارو تو دھو کر کے مارو، کوئی گندی غلی چیز مت مارو. تو یہ آدمی کا پاسن جب ہوگے اعمال اس میں رکھے جائیں گے اور یہ اٹھا لی جائیں گے. اس لیے اکابر علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ لوگوں حج قبول ہو جاتے تو یہ کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں. اگر آپ اعداد و شمار کی دنیا میں جب میں نہیں، بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ جتنے حاجی حج کرتے ہیں اگر یہ کنکریاں اٹھائی نہ جائیں تو حاجیوں کی تعداد، کنکریوں کی تعداد اگر آپ دیکھیں تو وہ پہاڑ بن جاتے، مگر یہ اٹھا لی جاتی ہے قدرتاً جو آدمی کے اعمال نامے میں رکھی جائیں گی. اس لیے وہاں کنکریاں اس تناسب سے نہیں ہوتی جس تناسب سے لوگ اسے مارتے. تینوں جگہ شیطان ذلیل ہوا اور وہاں سے رفع ہو گیا، بھاگ گیا. اس لیے آج بھی ان مقامات پر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کنکریاں مارتے ہیں، جو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے. کیا مطلب ہوا؟ اگر کسی نے ایک دن کی اکثر کنکریاں نہیں ماری تو اس پر دم واجب ہوگا. ایک دن نہیں ماری تب بھی ایک ہی دم ہے، اور تینوں دن نہیں ماری تب بھی 3 دم ہے. یہ فقہی مسئلہ ہے، یہ اس وقت زیر بحث نہیں. کہ اب ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے وسیع میدان میں اپنے بیٹے کو لے کر. اس منظر کو متن قرآن میں یوں بیان کیا گیا فلما بلغ معه السعي. جب یہ دونوں باپ بیٹے ایک وسیع میدان میں پہنچے اور صاحبزادے چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کام بغیر بچے کی رغبت اور بغیر بچے کے آمادگی کے ممکن نہیں. تو اب باپ نے بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا. میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ انی اذبحک کا، گویا میں تجھے ذبح کرتا ہوں. ماذا ترى، اب بتا تیری مرضی کیا.
اللہ اکبر. جب یہ خواب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند سے بیان کیا, سبحان اللہ, وہ فرزند بھی کسی طرف کا پھل تھے, نبی ابن نبی. انہوں نے کہا قالا یا ابتی, اے میرے ابا, قالا یا ابتی, اے میرے ابا, ما تؤمر, آپ کر گزریے جس کا امر, جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. اور آپ جو مجھ سے پوچھ رہے ماذا کرا, تو بتا بیٹے بتا تیری کیا مرضی ہے. فرما آپ جو حکم اللہ نے دیا اسے آپ کر گزریے. رہا میرا مسئلہ, ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, آپ دیکھیں گے کہ مجھے جب ذبح کریں تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب جب یہ کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند نے ادا کیا, اب دیکھا کہ یہ دیکھا اللہ کی حکم کی بجا آوری میں میرا معاون اور مددگار, اٹھایا, سینے سے لگایا, پیشانی کو چوما. اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آمادہ قربانی ہو گئے تو اپنے والد ماجد کو چند انہوں نے باتیں کہی. ایک بات تو یہ کہی کہ اے میرے والد ماجد, میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی ابن نبی, آپ ایسا کریں کہ میرے بدن پر جو سفید چادر ہے اسے اتار دیں تاکہ کفن دینے میں یہ معاون اور مددگار. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ چھری کو اچھی طریقے سے ذبح کر لیں, چھری کو اچھی طریقے سے تیز کر لیں تاکہ ذبح کرنے میں آپ کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو. ایک بات. دو بات. تیسری بات یہ کہ قربانی یہاں کی جاتی, گلا یہاں سے کاٹا جاتا, لیکن آپ مجھے ماتھے کے بل دکھائیے اور گردن کی جانب سے مجھے ذبح کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مفسرین نے یوں بیان فرمائی, یہ وصیت کس لیے کی, کہیں ایسا نہ ہو کہ ذبح کرتے وقت میرے چہرے کو دیکھ کر کہیں رحم آ جائے, بچے کی محبت کہیں آپ کے دل میں اوت کر جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو جو حکم دیا کہیں اس میں تاخیر نہ ہو جائے, اس لیے آپ مجھے ماتھے کے بل دکھائیے. اور اس کے بعد مجھے آپ ذبح کیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, حضرت اسماعیل کو سینے سے لگایا, پیشانی کو بوسہ دیا, اور اس کے بعد اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا. لٹانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی شفقت اور محبت محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا اور لقاء کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھی, اور پوری قوت سے جب ذبح کیا تو چھری بالکل نہیں چل رہی, کام نہیں کر رہی. لیکن جب رب کریم نے ملاحظہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا, تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وہ نادینا ہو, ہم نے پھر ندا کی, یا ابراہیم, اے ابراہیم, قد صدقت الرؤیا, پیارے تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. یعنی ابھی قربانی وقوع پذیر نہیں ہوئی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب قرار دیا. اور اس کے بعد میں کیا ہوا, یہ چھری رکھتے ہوئے ہیں کہ آسمان سے آواز ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو چھوڑ کر جب آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ جبریل علیہ السلام جو تکبیر پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر حضرت ابراہیم کو اپنی جانب مخاطب کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ دیکھا غور سے تو ایک دمبا وہ جنت سے لے کر کے آ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جب دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام دمبا لے کر آ رہے ہیں اور ان کی تکبیر کی آواز سنی اللہ اکبر, اللہ اکبر, ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اٹھے تو سبحان, انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. اس لیے اس کا پڑھنا واجب ہے. ہماری یہاں فقہ کی کتاب ہے ہدایہ پر حاشیہ ہے قاضی خان کا. قاضی خان نے یہ لکھا ہوا ہے کہ انہی کلمات کو زندہ کرنے کے لیے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ نویں ذی الحجہ سے لے کر کے 13ویں کی اثر تک ان تکبیروں کو پڑھا جائے. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد, تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی رہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب اس میں یہ ہے کہ نماز باجماعت کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر کا کہنا یہ واجب ہے, یعنی یہ ضروری ہے. جو نہ پڑھے گا گناہگار ہوگا. باجماعت نماز پر اب حضرت جبریل علیہ السلام نے دمبا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کا فدیہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کو ذبح کیا, اور ذبح کرنے کے بعد کیا ہوا کہ یہ دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک طرح سے فدیہ ہوا. اس کے بعد جبریل امین نے کہا اے اسماعیل آپ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. انہوں نے کیا دعا کی, سبحان اللہ. ابن کثیر نے ایک موقع پر اس حدیث کو نقل فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میرے رب نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا
میرے حبیب میں تمہاری آدھی امت کی مغفرت کر دوں گا، آدھی امت کی مغفرت کر لوں گا۔ اب تم چاہے آدھی امت کی مغفرت کروا لو یا یہ منصب لے لو کہ میں تمہیں شفاعت کبریٰ کا منصب دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں نے اسے منظور نہیں کیا کہ میری آدھی امت کی مغفرت ہو، میں نے اسے منظور کر لیا کہ مجھے منصب شہادت شفاعت کبریٰ عطا ہو جائے، اس لیے کہ وہ عام ہوگی، جب وہ عام ہوگی تو ہر غلام کی مغفرت ہو جائے۔ میں نے گویا اس کو پسند کیا تو میں شفاعت کو میں نے قبول کر لیا، آدھی امت کی نجات کا معاملہ میں نے نہیں کیا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حق عطا فرمایا کہ جو وہ مانگے اسے عطا کر دیا جائے۔ تو اب میں اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی اسی قربانی والے شخص کی طرف اشارہ ہے کہ اگر وہ یہ دعا نہ کرتے تو میں یقیناً یہ دعا کرتا، لیکن میں نے وہ دعا اس لیے نہیں کی کہ پہلے قربانی والے وہ نبی یہ دعا کر چکے تھے، اس لیے میں نے اپنی دعا کو محفوظ کر لیا۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک حق دیا کہ جو مانگے اسے عطا کر دیا جائے۔ وہ دعا کیا تھی؟ حضور فرماتے اگر وہ نہ کرتے تو میں اس دعا کو کرتا، اور وہ دعا یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھے انہوں نے کہا اے اللہ تبارک و تعالی، جو بھی تیرا بندہ ہو اور وہ تیرے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے تو اس کی مغفرت فرما دے۔ ربی کریم نے فرما ہم نے اسے قبول کر لیا۔ حضور فرماتے چونکہ اللہ کے نبی پہلے یہ دعا کر چکے تھے اس لیے میں نے یہ دعا نہیں کی، میں نے اس دعا کو محفوظ کر لیا، وہ استحقاق میں نے اپنے نزدیک محفوظ کر لیا۔ سوال پیدا ہوا کہ ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی، آپ کو کچھ مانگ لیتے، مگر وہاں ارشاد یہ ہے کہ میں نے وہ دعا کو محفوظ رکھا۔ جب کل قیامت میں گنہگار میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے چلیے آپ میری سفارش کیجیے، تو میں اپنا وہ حق اس وقت استعمال کروں گا کہ جو ہر نبی نے دنیا میں مانگا میں قیامت میں مانگوں گا تاکہ میرے غلاموں کی مغفرت ہو جائے۔ چونکہ اسماعیل علیہ السلام پہلے مانگ چکے، یہ ہے عزیزان گرامی وہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام کی گویا یہ ایک طرح سے سنت، اس لیے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ان سے حدیث قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن جماعت صحابہ نے حضور سے پوچھا ما هذه اضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ قربانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو ہم وہ سنت ادا کرتے ہیں اور یہ قربانی کرنا واجب ہے۔ بس ایک منٹ آپ کا میں اور لیتا ہوں۔ حضور فرماتے جس پر قربانی واجب اگر وہ قربانی نہ کرے ایسا شخص ہماری عیدگاہ سے نکل جائے۔ کہا حضور یہ قربانی میں ہمارے لیے کیا منفعت ہے؟ حضور نے فرمایا اس قربانی میں تمہاری منفعت یہ ہے کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی، جتنے قربانی کے جانور کے بال ہیں فرمایا کہ ایک ایک بال کے بدلے میں تمہارے لیے نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث شریف بڑا عجیب و غریب مضمون ہے اور علماء نے اس کا جو اختصار کر کے بیان کر دیا، میں اور مزید اس میں مختصر کرتا ہوں۔ صاحب حیثیت صاحب ثروت لوگ اپنی قربانی بھی کریں اور اگر اللہ نے انہیں توفیق دی تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک قربانی کریں، اس لیے ان کا احسان یہ ہے جو فرمایا گیا کہ قربانی کا جانور اپنے صاحب کو لے کر پل صراط پر چلے گا، اور قربانی کے فضائل یہ ایک ایک بال کے بدلے نیکی۔ اللہ اکبر۔ زبان حال نے کہا اے پیارے مصطفیٰ یہ قربانی تو امیروں کے لیے مالداروں کے لیے، ان غلاموں کا کیا ہوگا کہ جن کے پاس ایک دن کا ہے دوسرے دن کا نہیں، رات کھا رہے تو صبح نہیں، صبح کھا رہے تو شام میں نہیں، ان کا کیا ہوگا؟ فرما ابھی لاؤ ایک دمبا، ایک مینڈا لایا گیا جو سیاہی میں دیکھتا تھا، سیاہی میں چلتا تھا، سیاہی میں بیٹھتا تھا، یعنی چت کبرا تھا، آنکھیں اس کی سیاہ تھی، پیر سیاہ تھے، پیٹ اس کا سیاہ تھا۔ حضور نے وہ جب مینڈا یا دمبا لایا گیا تو لانے کے بعد کیا کیا؟ اسے دکھایا۔ اللہ اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تاریخ انبیاء پڑھیے کہ کسی نبی نے اپنی امت پر یقیناً شفقت کی اور بہت شفقت کی، مگر جو پیارے مصطفیٰ کی شفقت ہے اس کی نظیر نہیں ملے گی۔ آپ نے قربانی کا جانور دکھایا، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بسم اللہ اللہ اکبر۔ جانور کے اوپر جب تو جناب قربانی کی اور ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد کہا اللہم تقبل منی، مولا یہ میری طرف سے ہے، من امت محمد پوری امت کی طرف سے، من آل محمد پوری آل کی طرف سے ہے۔ اور غربا جو تھی جماعت صحابہ کی فقیروں کو نے کہا اے جماعت صحابہ اگر تم غریب ہو، تمہاری نسل قیامت پر غریب ہوگی،
جو قربانی نہیں کر پائیں اور ان کے فضائل مناقب ان کو نہیں ملیں گے. اب کان کھول کر سن لو، جس غلام کے پاس اپنی قربانی قیامت میں نہیں ہوگی اس کے پاس محمد رسول اللہ کی قربانی ہوگی. اللہ یہ اہتمام، یہ انصرام بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اس لیے علماء نے بطور خاص کہا جو صاحب ثروت ہے اس کو چاہیے کہ ایک قربانی پیارے مصطفیٰ کے نام پر بھی کرے تاکہ یہ اس کی قربانی نفس اور شکرانے کے طور پر ہو. تو آپ نے دیکھا کہ جس کا منصب بہت بڑا ہو اس سے امتحان بھی اتنا ہی بڑا لیا جاتا. جمعے کا موقع رب کریم کے حضور گر جاؤ اور دوستوں کے مولا ہم سے تو کوئی امتحان نہ لے، اس لیے کہ ہم تو تیرا کوئی امتحان دینے کے قابل نہیں، کسی امتحان کے ہم اہل ہی نہیں ہیں. یہ تو ہم پہلے سے تیرے دربار میں عرض کرتے. رب کریم ہم سب کو سنت ابراہیم کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.